اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں فرمائیں گے۔ بے شک اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ بے شک ایمان والے تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ایمان والے تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بس یہی سچے ایمان والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو سمجھے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ مسلمان کون ہوتے ہیں اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ پہلے کچھ الفاظ کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ قالت الاعراب آمنا، مطلب یہ ہے اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یا ہم نے یقین کر لیا۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، یہ اعراب کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو قبیلہ مزینہ، قبیلہ اسلم، قبیلہ بنو اسد، قبیلہ غفار وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ان پڑھ لوگ تھے۔ قرآن کریم نے ان کو اعراب اسی لیے کہا ہے کہ یہ ان پڑھ اور گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ اسلام کی فتوحات کی وجہ سے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کا اسلام لانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایمان ان کے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ اتر گیا تھا، بلکہ مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہے، لہذا ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، یا یوں کہیے کہ یہ لوگ حقیقت میں اسلامی عہدوں اور ارکان کو قبول کر کے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ حقیقت میں اسلامی عقیدوں اور اسلامی ارکان کو قبول کر کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض زبانی اقرار کر کے خود کو مسلمانوں سے اور جنگ سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور مسلمان بن کر اسلامی حکومت سے مراعات اور فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان میں کئی لوگ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی ہے، ہم نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، ہماری آپ سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہم آپ سے بغیر لڑے مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ کریں۔ ان آیات میں ان اعراب کو جو اسلامی حکومت کے بظاہر اطاعت گزار بن گئے تھے اور دل سے حقیقتاً ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، مخاطب بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے تم نے ابھی یقین کے ساتھ دل سے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ تم بظاہر مطیع اور فرمانبردار بن گئے ہو۔ آپ سمجھیے کہ آیت میں قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا کا مطلب کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا لیکن تم کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر یہ مطلب نکالے کہ مومن اور مسلم الگ الگ اور مختلف اصطلاحات ہیں،
اور وہ کہے کہ مومن وہ ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو، اور مسلم وہ ہے جس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر رکھا ہو، تو یہ بات سراسر غلط ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ بعض شیعہ حضرات ایسا ہی کہتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ خود کو مومنین اور باقی مسلمانوں کو مسلمین کہتے ہیں۔ ان کی نیت اس فرق سے یہی ہے کہ وہ خود کو حقیقی مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو ظاہری مسلمان یا منافق سمجھتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتے کہ ان کا یہ دعویٰ کیوں ہے۔ ہم جو انہوں نے اس لفظ کا مطلب غلط سمجھا ہے اسے سمجھانا چاہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس لفظ کے استعمال کو جو کیا گیا ہے اسے بتانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں اسلام اور مسلم کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد عالی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ دین چاہے تو اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیات میں بھی ارشاد ہے، ایک موقع پر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اس سے ڈرنے کے حق کے بقدر، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ آل عمران میں ہی ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی۔ قرآن کریم میں دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اس وقت مانگی تھی جب وہ اسلام کے مرکز خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری مسلم ہو۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرما لیا ہے مگر تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ان آیات میں بار بار مسلمان کا لفظ آیا ہے، اس کو آپ پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن کریم میں مسلمان کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں صاف طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمان قرآن اسی کو کہتا ہے جو دل سے ایمان قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اور ان آیات سے اور ان کے علاوہ بھی کئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو سچے دل سے ایمان قبول کر لے اور اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ اس طرح یہ سمجھنا اور کہنا غلط ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس نے سچے دل سے ایمان قبول کیا ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا ہو۔ حتیٰ کہ کئی جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان قبول کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنو انہی لوگوں کو کہا گیا ہے جو ظاہری طور پر دعویٰ ایمان کرتے ہیں۔ یہ لوگ ضعیف الایمان ہوں یا منافق ہوں، ان سے کہا گیا ہے کہ سچے دل سے ایمان قبول کر لو، لہذا پہلے یا ایھا الذین آمنو ضعیف الایمان لوگوں کو کہا گیا ہے۔ لہذا کسی کا یہ سمجھنا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر خود کو مومن کہتا ہو اور مومن وہ ہوتا ہے جو در حقیقت مومن اور ایمان والا ہو، سراسر غلط اور خلاف قرآن بات ہے۔ ان آیات میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں کافی نہیں، بلکہ ان عقائد کو دل سے یقین کرنا اور تسلیم کرنا لازمی ہے جن پر یقین کیا جاتا ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا اور یقین کرنا لازم ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی کامل اطاعت ضروری اور لازم ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 15 میں
ارشاد فرما دیا گیا مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مانتے ہوں اور رسول اکرم کو ان کے منصب اور عہدوں کے مطابق مانتے ہوں۔ اس بارے میں ان کے دل میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، یقین میں کوئی تزلزل اور کمی نہ ہو۔ فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر فرمایا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ محترم، جن میں یہ صفات موجود ہوں گی بس وہی سچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، یا ایمان کے مطالبات صرف زبان سے اقرار کرنے اور دل سے یقین کر لینے سے پورے نہیں ہوتے، بلکہ ایمان ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، اس کو قبول کرنے کے بعد غلبہ دین کی محنت بھی لازمی ہے۔ جو شخص غلبہ دین کی محنت نہ کرتا ہو، وہ کتنا بھی دعوی ایمانی کرے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی وہ کون سی اہمیت ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی وہ کون سی اہمیت ہے جس کی وجہ سے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کے عمل کو باقی تمام اعمال سے خاص کر کے یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یوں کہا گیا ہے کہ ایمان والا ہونے کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہو اپنے جان اور مال سے۔ حالانکہ یہاں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایمان والا ہے اور نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ بھی تو ارکان دین ہیں، اور ان کے کیے بغیر بھی دین مکمل نہیں ہوتا۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایمان والے ہوں اور مدرسے چلاتے ہوں، مسجدوں کی امامت کرتے ہوں، عالی شان جلسوں میں تقریریں کرتے ہوں، یا اور بھی دین کے بہت سے کام ہیں، انہیں بیان کیا جا سکتا تھا۔ کہا جا سکتا تھا وہ ایمان والے ہوں اور مفتی ہوں، عالم دین ہوں وغیرہ، مگر یہ سب نہیں کہا گیا ہے۔ غور کریں، سچے یقین اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد جس میں کوئی شک نہ ہو، ان اعمال میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو خاص کر کے ذکر کیا گیا، جو مال اور جان سے کیا جا رہا ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی صداقت عبادات اور اذکار کی مشغولیت سے نہیں پہچانی جاتی، یہ دین کے ان کاموں سے معلوم نہیں کی جا سکتی ہے جن کی آڑ میں خود کو مومن کہنے والے اپنی روزی اور روٹی کما رہے ہیں، بلکہ ایمان کی صداقت اس عمل سے پہچانی جائے گی جس میں جان اور مال دونوں خرچ ہوتے ہوں۔ سچے مومن جن کو قرآن اولئک هم الصادقون کی سند دے رہا ہے، سچے مومن جن کو قرآن اولئک هم الصادقون کی سند دے رہا ہے، وہ تنخواہ دار امام اور مقرر نہیں ہیں، جن کا روزگار دین بنا ہوا ہے، جنہوں نے دین کو اپنے پیٹ کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، بلکہ سچے مومن جن کو قرآن نے سچا مومن ہونے کی سند عطا کی ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو خرچ کر کے اور اپنی جان کو قربانی دے کر غلبہ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ملت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عام لوگ مومن ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دین کو روزگار بنا رکھا ہے، عام لوگ مومن ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دین کو اپنا روزگار بنا رکھا ہے، حالانکہ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو اپنا مال اور اپنی جان غلبہ دین کی محنت میں لگاتا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس میں مدرسوں کی تنخواہ جائز نہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ لینا ناجائز ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان ان لوگوں کو جن کا روزگار دین ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان ان لوگوں کو جن کا روزگار دین ہے سچا مومن سمجھتے رہیں گے، ان کو سچے مومن کبھی نہیں ملیں گے۔ اگر سچے مومن کی تلاش کرنی ہے تو سچے مومنوں کو وہاں تلاش کرو جو اپنا مال دے کر اور اپنی جان لگا کر غلبہ دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری بات ابھی نامکمل ہے، انشاءاللہ مکمل بات اگلی آیت کی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج تو آپ کو ذہنوں پر پڑے ہوئے ایک پردے سے نجات دلانا مقصد ہے، اور اس پردے کو ہٹانے کی کوشش ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگ جن کو آج تک نمائندہ دین سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ جن کو آج تک نمائندہ دین سمجھا جاتا رہا، ان میں بڑی تعداد ایسے دکانداروں کی ہے جنہوں نے دین کو اپنی روزی روٹی بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے کپڑے کی دکان کھولی ہے، کچھ لوگوں نے پنساری کی دکان، کچھ لوگوں نے راشن کی دکان، کچھ لوگوں نے اور چیزیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی دین کی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ وہ دین کے اصل نمائندے نہیں ہیں۔ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سی پیشانیوں پر شکن ڈال دے گی، کئی دماغوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرے گی، اور دین کو روزگار بنانے والوں کو ناراض بھی کر سکتی ہے، مگر یہ سچ ہے جو قرآن کریم کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں کہ سچے ایمان والے بس وہی لوگ ہوتے ہیں، انما میں حصر ہے، یعنی مومن تو بس وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوں، اور اس ایمان میں کوئی شک نہ ہو، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہوں اللہ کے راستے میں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اموالہم وانفسہم میں ہم ضمیر الذین آمنوا کی طرف راجع ہے، یعنی مال بھی ان کا اپنا ہو جو ایمان والے ہیں، اور جان بھی ان کا اپنا ہو اور وہ دین کے غلبے کی محنت کر رہے ہوں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جان سے اور اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ دوسروں کے مال سے اپنے پیٹ بھر کر محنت کرنا یہ صداقت ایمانی کی پہچان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں اس بات کو مکمل طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ضرور سماعت کریں گے۔ اگر واقعی آپ کو ایمان والوں کی تلاش ہے تو امید ہے کہ آئندہ درس کو آپ لازمی طور پر سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔